بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار شام میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا معجزہ۔ کہا جاتا ہے روایت کے جملے کی جب بی بی سلام اللہ علیہا تمام اسیران کربلا کے ساتھ شام کی جانب ہو رہی تھی تو کوفے کا ایک شخص بی بی کی بارگاہ میں آیا۔ وہ معرفت اہل بیت رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کس سخی کی بیٹی ہیں۔ وہ بی بی کی بارگاہ میں آیا اور بی بی کے اونٹ کے پاس آگے کہنے لگا کہ بی بی، میں بہت تنگ دست ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھا پاتا، بہت مشکل وقت مجھ پر گزر رہا ہے۔ آپ صفی ابن صفی کی بیٹی ہیں، آپ حیدر کرار کی بیٹی ہیں، آپ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، بی بی میری اس مشکل وقت میں کچھ مدد کریں۔ وہ تمام عورتیں جو چھتوں پہ چڑھ کر تماشائی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں، وہ اس آدمی سے کہنے لگی کہ اے بوڑھے شخص، تو کس سے مانگ رہا ہے؟ تو اس سے مانگ رہا ہے جو اس وقت خود قیدی ہے، وہ تیری کیا مدد کرے گی؟ یہ سنتے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جلال آیا۔ بی بی نے فوراً اپنے سر کو جنبش دی اور ان عورتوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے عورتوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اگر اس وقت قید میں ہوں تو کیا میں اس آدمی کی، اس مرد سہرے کی مدد نہیں کر سکتی؟ بی بی نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم خدا کی رضا کے لیے اس اپنی حال پر، اپنے اس مصیبت پر بھی خوشحال ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہر کام مشیت خدا کے لیے ہے، ہمارا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہے۔ تو ہمارے حال پر، تم عورتیں ہمارے حالوں پر ہنس رہی ہو، ہمارا مذاق اور تماشا بنا رہی ہو۔ کل بروز محشر تم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا منہ دکھاؤ گے کہ جب رسول خدا تم سے پوچھیں گے کہ میرے اہل بیت، میرے نواسوں اور میری نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان کو بے ردا در در پھرایا اور ان کے حال پر ہنستے ہو؟ پھر بی بی نے اس شخص کی جانب رخ کیا اور اس سے کہا کہ اے شخص، کہ تو نے اس مصیبت میں مجھے سخی ابن سخی کہہ کر پکارا، تو نے میرے دل کو ملعول کیا ہے۔ پھر بی بی نے اس سے کہا کہ اے شخص، جیسے ہی میرا اونٹ آگے کی جانب قدم بڑھائے، تو جیسے جیسے میرا اونٹ قدم بڑھاتا جائے گا ویسے ویسے زمین سونا اگلتی جائے گی۔ تو جب تک تیرا دل بھرے تو اس سونے کو اٹھاتا چلا جانا، تیری مدد ہوتی جائے گی، اور جب تک تیرا دل چاہے گا تو اسے اٹھاتا چلا جا، میرا اونٹ آگے آگے بڑھتا جائے گا اور تجھے دولت ملتی چلی جائے گی۔ گویا جیسے ہی بی بی کا اونٹ آگے بڑھتا تھا تو اونٹ کے نقش قدم سے پیچھے زمین پر سونا بننے لگا۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا، اور حیرانی سے وہ فوراً آگے بڑھا اور بی بی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ بی بی، میں یہ سونا چاندی، میں یہ سب نہیں چاہتا، بی بی مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا دیں کہ میں آپ کے نانا کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا محب بننا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے معرفت اہل بیت، یہ ہے معرفت اہل بیت جو ہر انسان کو عطا نہیں ہوتی، لیکن جس پر عطا ہو جائے پھر وہ اپنا آپ اہل بیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بی بی کی دعا سے وہ عورتیں کہ جو بی بی کا مذاق اڑا رہی تھیں، جو شام کی عورتیں، جو بازاری عورتیں جو دیکھ کر بی بی پر ہنس رہی تھیں، طنز کر رہی تھیں، جیسے ہی بی بی کا اونٹ آگے بڑھا، قافلہ تھوڑا ہی آگے چلا، مکان کی چھت گری اور وہ تمام عورتیں مر کے واصل جہنم ہو گئیں۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی مشیت کے قیدی ہیں، وہ دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، ان کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ قیدی بھی ہوں تو اپنے مومنوں کو مشکلوں میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اس شخص کی، اس مرد مومن کی مشکلیں حل ہو گئیں، پروردگار عالم تمام مؤمنوں و مؤمنات کی بحق ائمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔